بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جلد بازی شیطان کا کام ہے، مگر ہم سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کو کرنے میں جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین، 5 کام ایسے ہیں جن کو کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ کون سے 5 کام ہیں جن میں جلد بازی سے کام لینا چاہیے؟ یہی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ محترم ناظرین، ٹھہر ٹھہر کر عمدگی سے کام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جلد بازی کو ہر قوم نے ہر زمانے میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس ٹھہر ٹھہر کر خوش اسلوبی کے ساتھ کام نپٹانے کی ہر قوم نے ہر زمانے میں حمایت کی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی کو شیطان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جلد بازی میں جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے اس میں ہلکا پن، غصہ اور تیش شامل ہوتا ہے، جو بندے کو وقار، بردباری اور ثبات سے دور کرتا ہے، اس لیے اس کے نتائج ہمیشہ برے ہی ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلدی نہ مچائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا کام اسی وقت پورا ہوتا ہے جب اسے جلد از جلد کر لیا جائے، لہذا اس حدیث مبارکہ میں بھلائی کے کام کو جلدی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا اور اس کی طرف تیزی سے لپکنا ایک پسندیدہ اور قابل تعریف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، علماء نے ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کو قابل تعریف اور جلد بازی کو قابل مذمت 3 شرائط کے ساتھ ٹھہرایا ہے۔ نمبر 1، وہ جلد بازی قابل مذمت ہے جو بغیر غور و فکر اور تدبر کے ہو، لہذا کسی کام میں غور و فکر اور مشورہ کر لینے کے بعد بھی اس میں ٹال مٹول سے کام لینا تعریف کی بات نہیں، بلکہ یہ تو پستی اور کاہلی کی علامت ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو کہ تمہارا عزم اگر کسی رائے پر مستقیم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ نمبر 2، وہ کام جس کا کرنا مقصود ہو، اگر اطاعت الہی اور بھلائی اور نیکی کے دائرے میں آتا ہے تو اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا اور اس میں جلد بازی کرنا بہت قابل تعریف ہے۔ نمبر 3، ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اتنی تاخیر کر دے کہ مقصد ہی فوت ہو جائے یا مطلوبہ کام کا وقت ہی نکل جائے، اس لیے کہ وقت نکل جانے کے بعد کف افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ کی ادائیگی میں جب سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ نمبر 3، کنواری لڑکی کا نکاح کرنے میں۔ محترم ناظرین، اسی بات کو علماء کرام اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ 5 ایسے کام ہیں کہ جن میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہو تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کریں تاکہ قرض خواہ کو اس کے پیسے جلد سے جلد واپس مل سکے اور وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا قابل مذمت فعل ہے۔ اس میں اختلاف بھی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر تاخیر کرے تو اس کا یہ فعل گناہ کبیرہ ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ بار بار اس طرح کرے تو فاسق قرار دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غنی کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے پاس قرض ادا کرنے کی گنجائش ہو تو اس میں تاخیر کرنا اس پر سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ عزت کو حلال کرنا یہ ہے کہ
کہ قرض خواہ کہے کہ تم مجھ سے ٹال مٹول سے کام لے رہے ہو اور اس کی سزا اسے قید کرنا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا اور اس نے سختی سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اس کو مارنے یا ڈانٹنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حقدار کو سختی سے بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص قرض کی ادائیگی کی نیت کرے تو اسے غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں سے مال لیا اور وہ ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اس مال کو ادا کرنے کے اسباب مقرر فرما دے گا، اور جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر لے کر ان کو تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تلف کر دے گا۔ ضرورت کے بغیر قرض لینا تو کوئی پسندیدہ روش نہیں ہے، لیکن بعض اوقات انسان حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ناگزیر طور پر قرض لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وسائل دستیاب ہوتے ہی جتنی جلدی ممکن ہو اس سے چھٹکارا حاصل کرے، اور جب تک وسائل دستیاب نہ ہوں تو قرض خواہ سے مہلت مانگے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا مانگا کرتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے کہ اے اللہ میں قرض اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور قرض ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ 5 کاموں میں جلد بازی سے کام لینا دراصل نیکی ہے اور گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ نمبر 1، قرض کی ادائیگی میں جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 2، میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جلد سے جلد دفنانا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ 2 یا 3 دن تک اس کی میت کو گھر میں ہی پڑا رہنے دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت دین اسلام کا بول بالا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مغرب سے عشاء کے درمیان ہوا، جبکہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی آپ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی تھی، جو کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی، اور اس نماز جنازہ میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور تمام جید اور رضی القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ نمبر 3، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ نمبر 4، اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 5، جب لڑکی جوان ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دی جائے۔ یاد رہے کہ اچھا رشتہ تلاش کیا جائے، اور جب تک اچھا رشتہ نہ ملے تو تب تک رکے رہیں، لیکن جلد بازی میں کسی مکار اور گناہوں میں مبتلا انسان سے ہرگز رشتہ طے نہ کریں، لیکن جو ہی اچھا رشتہ مل جائے تو پھر ہرگز تاخیر نہ کریں اور جلد سے جلد نکاح اور رخصتی کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔